بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض علی کیڈر انسٹرکٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج ہم اپنے چینل کے تھرو ایکٹ انسداد دہشت گردی 1997 کی مزید کچھ سیکشن آف لا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس میں 11E، 21E، 21L اور 21H شامل ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں 11E سے۔ 11E میں تدابیر کا ذکر ہے کہ وہ کون سے تدابیر ہوں گے جو کسی خطرناک قرار یافتہ تنظیم کے خلاف اختیار کیے جائیں گے۔ جیسے میں پہلے آپ کو ڈیفینیشنز میں تفصیلاً سمجھا چکا ہوں کہ دفعہ 11A میں افعال کا ذکر ہے کہ اگر کوئی بھی تنظیم یا کوئی شخص ان افعال کا ارتکاب کر لیتا ہے یا اس میں ملوث ہونے کا اس پر شبہ ہو جاتا ہے تو وفاقی گورنمنٹ ایسے شخص یا تنظیم کو دفعہ 11B کے تحت خطرناک قرار یافتہ تنظیم یا شخص قرار دے سکتی ہے، جبکہ پھر 11C میں وہی تنظیم یا وہ شخص اپنی صفائی میں نظرثانی کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ پھر 11D میں ایسی تنظیموں کا ذکر ہے جو خطرناک قرار یافتہ تنظیم قرار نہیں دیے گئے ہو لیکن ان پر شک ہو کہ ان کے خطرناک قرار یافتہ تنظیم سے روابط ہو سکتے ہیں، تو ایسے تنظیموں کو، ایسے اشخاص کو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے زیر دفعہ 11D۔ اور پھر 11E میں تدابیر کا ذکر ہے کہ جب کسی تنظیم کو 11B کے تحت خطرناک قرار دے دیا جائے تو پھر فوری طور پر کون سی تدابیر اس تنظیم اور اس شخص کے خلاف اختیار کی جائے گی۔ تو 11E میں پہلے نمبر پر ہے کہ اگر ایسی تنظیم کی ملک میں کہیں بھی دفاتر ہے تو ان کو سربمہر کر دیا جائے گا، سیل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حسابات ہیں، اکاؤنٹس ہے، جتنی بھی اس تنظیم کے اکاؤنٹس ہوں گے تو ان کو بھی منجمد کر دیا جائے گا، فریز کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے اگر وہ تنظیم وہ کوئی اشتہارات وغیرہ استعمال کرتے ہو، ان کے کوئی جھنڈے ہو، کوئی ان کی ٹوپیاں ہو، کیپ، یا انہوں نے کوئی شرٹ وغیرہ اس طرح اپنی تنظیم کی مشتہری کے لیے بنائے ہوئے ہو تو وہ تمام کرک کر دی جائے گی، قبضے میں لے لی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ ایسا کوئی ان کا ڈیجیٹل مواد ہے، کوئی اس طرح کے چینلز ہے سوشل میڈیا پر یا اور اس طرح کی ڈیجیٹل اکوپمنٹس ان کی موجود ہے تو وہ تمام سیل کر دی جائیں گی، قبضے میں لے لی جائیں گی۔ اس کے بعد ہے کہ اگر ان کی اس تنظیم کی طرف سے کوئی اخبار جاری ہوتا ہو، پریس کانفرنسز سے وغیرہ منعقد ہوتی ہو تو ایسی صورت میں ان اخبارات پر یا ان کے پریس کانفرنسوں پر پابندی لگائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں پھر ضمن نمبر 2 میں یہ بات ہے کہ ایسی تنظیم کو چاہیے جو خطرناک قرار دے دی گئی ہو کہ وہ وفاقی گورنمنٹ کے روبرو پیش ہوں اور اپنی صفائی میں جو ان کے حسابات ہیں ان کے بارے میں، اساسجات کے بارے میں ان کو تفصیل فراہم کریں۔ تو یہ 11E تھا۔ اس کے بعد 21E کی طرف آتے ہیں۔ 21E میں ریمانڈ کا ذکر ہے، کسٹڈی لینے کا ذکر ہے۔ کسٹڈی کے بارے میں 167 CRPC ضابطہ فوجداری میں تفصیل ذکر ہے۔ تو پھر یہاں کسٹڈی کے لیے علیحدہ سیکشن بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ڈیفینیشن میں لفظ ضابطہ آلریڈی موجود ہے کہ اس قانون کے جتنی بھی کارروائیاں ہوگی تو اس پر ضابطہ فوجداری لاگو ہوگا۔ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ امینڈمنٹ ہے، 21E یہ امینڈ شدہ سیکشن ہے، چونکہ 167 CRPC کے رول سے کسی بھی ملزم کو 15 یوم سے زیادہ کسٹڈی نہیں دی جا سکتی۔ تو یہاں پر اس کی جو لمٹ ہے دہشت گردی کے واقعات میں اس کو انکریز کیا گیا ہے اپ ٹو 30 days۔ اسی وجہ سے اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، اور کچھ ایسی باتیں اور بھی ہے جو یہاں پر ایڈ کرنا ضروری تھے۔ تو آئیے تفصیل میں ذرا جاتے ہیں۔ پہلے ضمن میں ہے کہ اگر کوئی شخص
دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پولیس افسر کو چاہیے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر کسٹڈی کے لیے اس کو پیش کرے، لیکن اس میں وہ ٹائم حساب نہیں ہوگا جو تانے سے لے کر مجسٹریٹ کی عدالت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اس میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر تانے سے مجسٹریٹ تک بہت زیادہ فاصلہ ہے، اس میں 8-9 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو عدالت ہے اس کا ٹائم وہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ٹائم اس میں حساب نہیں ہوگا۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے، اگر ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے، مطلب ایسی کوئی حالت آ جاتی ہے جس میں کسٹڈی کے لیے اس کو پیش نہ کیا گیا ہو، تو پھر جو قریبی اس کے تانے کے قریبی جو مجسٹریٹ ہے تو اس سے مزید عارضی کسٹڈی 24 گھنٹے کے لیے لی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ جو کسٹڈی ہوگی 15 دن تک وہ دی جا سکتی ہے۔ پھر دوبارہ جب پیش کیا جائے گا مزید کسٹڈی کے لیے، پھر جو تفتیشی افسر ہے اس کو پھر مجسٹریٹ کو مطمئن کرنا ہوگا کہ مزید کسٹڈی سے ہمیں کوئی ریکوری ہو سکتی ہے، مزید کوئی شہادت ایویڈنس فراہم ہو سکتی ہے، اور یہ بھی مطمئن کرایا جائے گا کہ کوئی بھی تشدد ملزم پر دوران کسٹڈی نہیں کی جائے گی، اور جب عدالت مطمئن ہو جائے تو پھر مزید کسٹڈی جو کہ 30 یوم تک ہو سکتی ہے دینے کا پھر مجاز ہے۔ تو 21 میں صرف یہی کسٹڈی کا ذکر ہے۔ اس میں جو آبجیکٹیوز ہے 30 دن تک کسٹڈی دی جا سکتی ہے، جو عارضی کسٹڈی لینے کا ہے اختیار وہ بھی اس سیکشن کے تحت پولیس افسر کو دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے 21H میں ایسے اقرار کا ذکر ہے جو مجسٹریٹ کے روبرو نہ کیا گیا ہو پھر بھی قابل ادخال ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے جو ضابطے میں احکامات درج ہیں تو ضابطے کے مطابق 164 میں یہ بات تحریر ہے کہ جو بیان ملزم کی جو بیان مجسٹریٹ کے روبرو کیا جائے وہ قابل ادخال ہے، لیکن یہاں پر پولیس افسر کے روبرو کیا گیا بیان وہ قابل ادخال ہے۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو پولیس افسر بیان لیتے ہیں کسی بھی ملزم کا زیر دفعہ 161 CRPC تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، ماں سوائے عدالت اس سے اپنی مدد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، پولیس افسران اس سے اپنی یادداشت تازہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک وہ 164 نہ بن جائے، عدالتی بیان نہ بن جائے۔ یہاں پر ذکر ہے کہ اگر پولیس افسر جس کا رینک SP رینک سے کم نہ ہو وہ محسوس کرے کہ ملزم وہ اقرار جرم اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں 164 کے لوازمات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ملزم کا بیان ریکارڈ کر سکتا ہے، اور وہ قابل ادخال ہوگا عدالت میں اگر مجسٹریٹ مناسب سمجھے۔ ابھی طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا 164 پہ جس طرح طریقہ کار ہے کہ ملزم کو پہلے سمجھایا جائے گا کہ آپ اقرار جرم کرنے کے پابند نہیں ہو، اور اگر آپ اقرار جرم کر لیتے ہو تو یہ آپ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، اور آخر میں پھر اگر اس کے باوجود وہ اقرار جرم کرنے کو تیار ہوتا ہے رضامندانہ طور پر تو اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد جو ریکارڈ کنندہ افسر ہے جس کا یہاں پر رینک میں نے ذکر کیا ہے SP رینک، وہ اپنی تحریر لکھے گا کہ اس کو میں نے اچھی طرح سمجھایا ہے کہ آپ کو اقرار جرم کرنا لازم نہیں ہے، اگر آپ کر لیتے ہو تو یہ آپ کے اگینسٹ استعمال کیا جائے گا، اس کے باوجود وہ رضامندانہ طور پر اقرار جرم کرنے کا خواہاں ہے، اور آخر میں وہ اپنا دستخط کرے گا، تو یہ بیان پھر عدالت میں قابل ادخال شہادت ہوگی، اور اس کو اس ملزم کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے 21L
21 علم میں مفرور ہونے کی سزا ہے۔ اگر کوئی شخص دہشت گردی کے کسی مقدمے میں مفرور ہو جائے، روفوش ہو جائے پولیس سے، تو ایسی صورت میں جو جرم اس نے کیا ہے اس کے لیے جو سزا مقرر ہے، اس کے علاوہ مفرور ہونے کے لیے پاداش میں اس کو ایسی سزا دی جائے گی جو 6 ماہ سے کم نہیں ہوگی، 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، یا جرمانہ اس کو کیا جائے گا، یا دونوں سزاؤں کو یکجا بھی دیا جا سکتا ہے جو مجسٹریٹ کے اختیار ہے۔ تو یہ جو 4 دفعات ہم بیان کر چکے ہیں، یہ کافی حد تک اہم ہے اور سلیبس سے ریلیٹڈ ہے، اسی وجہ سے اس کو یاد رکھنا وہ ضروری ہے۔ امید ہے آپ اس پر سمجھ گئے ہوں گے، پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔